ارائیں کہاں سے آئے تھے اور قوم ارائیں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ارائیں ذات کے آباء و اجداد ارہائی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد جو کہ 12,000 تھی، جس میں سے 6,000 ارہائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان عبد المالک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے واپس عرب بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے ارہائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر ہی میں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب ارہائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی حرف ہ کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ ارہائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی، پھر ارائیں سے اور پھر بالآخر ارائیں بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے ارہائی لفظ الرائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ الرائی میں ر حرف شمسی ہے اور جب اس سے پہلے الف لام لگتا ہے تو الف بولا جاتا ہے اور لام حذف ہو جاتا ہے۔ یوں الرائی سے ارائی ہو گیا۔ عجم حرف عین کی ادائیگی نہیں کرتے، اس لیے حرف عین حرف کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ یوں ارائی سے جمع ہو کر ارائیں ہو گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا ہے کہ ارائیں آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پتہ ہڑپہ سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح آباد تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ریاستوں سے برصغیر آئے تھے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کی ارائیں ذات کو ماضی کے ارہائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برصغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر 9 مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20 سے 30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ طاہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ کا نام مقدمۃ الجیش تھا، جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے سے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت بلند رکھتی ہے اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرائیہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہیوں کو الرائیہ کی نسبت سے الرائی کہا جانے لگا۔ لفظ الرائی عربی میں بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لام نہیں بولی جاتی۔ الرائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام میں اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی اور سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائیں قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہو گئی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔